بات تو ہم اپنی کر چکے ہیں بنیادی طور پہ. دیکھیں معاملہ یہ ہم اپنے الیکشن میں مصروف ہیں. ہمارا حکومت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو الیکشن لڑ رہے ہیں اور گلیوں میں بازاروں میں جا رہے ہیں, لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں, اپنی کیمپین کر رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ سوال تو آپ کو حکومت سے کرنا چاہیے. ہم تو حکومت نہیں, ہم تو حکومت سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تبھی الیکشن لڑ رہے ہیں نا بھیا. اور بہت ساری باتوں کا بہت بعد میں پتہ چلتا ہے, کیونکہ صبح صبح نکل جاتے ہیں, کوئی 2:30-3 بجے 4 بجے فارغ ہوتے ہیں, وقت بہت کم ملا ہے اور سردی کی شدت بڑھی رہی ہے. اب کچھ سردی کم ہوئی ہے, تو ہم تو اس سارے یہ جو کوئی کسی کو پکڑ رہا ہے, چھوڑ رہا ہے, رکھ رہا ہے, نہیں, ہمیں اس بات کی نہ خبر ہے, نہ ہم اس کا حصہ ہیں, نہ ہمیں اس کا حصہ بننے کی کوئی ضرورت اور شوق ہے. سوال یہی ہے کہ آپ نے ساری زندگی خود سیاسی اسٹرگل کی ہے, اس وقت اس قسم کے ماحول میں الیکشن ہوگا جو اس وقت تمام لوگ کہہ رہے ہیں, تو اس ماحول میں الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا بنے گی؟ یہ سوال آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان سے کریں نا آپ یہ سوال. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سچویشن بن گئی ہے, یہ سچویشن یار ہم نے تو اس میں کوئی حصہ نہیں ڈالا. اس میں تو خان صاحب کا اپنا حصہ ہے. ہر ایک کی پگڑی اچھالنا, ہر ایک کا گریبان پکڑنا, گلا دبوچنے کی کوشش کرنا, کرتے کرتے وہ تمام ریڈ لائنز انہوں نے کراس کی ہیں اور اب اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے. پولیٹیشین اس طرح کنڈکٹ تو نہیں اپنے آپ کو کرتے نا. ہماری بھی اختلافات رہے ہیں, ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہیں. ہم نے جب ہمیں کوئی پکڑنے آتا تھا تو اس کا سر تھوڑے پھاڑتے تھے. ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کبھی کسی کو. تقریر کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, لیکن کچھ حدود ہیں. اگر آپ تمام حدود کو پھلانگ جائیں, پامال کر جائیں اور آپ ریاستی اداروں پر حملہ ور ہو جائیں, وہ عدالت ہے یا وہ فوج ہے یا وہ الیکشن کمیشن ہے یا وہ کوئی جج صاحب ہیں, آپ تو معافی نہیں کرتے کسی کو. چونکہ عادت پڑ گئی ہوئی تھی اپنے سیاسی مخالفین کو رگیدنے کی. ان کا خیال تھا سارے اس طرح ہی ہوتے ہیں اور رگید لو تو فرق ہی نہیں پڑتا. بھائی فرق پڑتا ہے. سو یہ جو بھی سچویشن ہے, ہم تو دیکھیں نا, ہمیں اس کا نقصان ہی ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے. مطلب مجھے بتائیے, ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, آبویسلی لوگوں میں جا رہے ہیں, ہم کیوں چاہیں گے کہ ہمارا مخالف جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہ ہو؟ ہم کیوں چاہیں گے؟ اسی لیے میں نے لطیف کھوسہ صاحب کو خود کال کر کے ان کو کہا کہ مجھے کوئی فیسیلیٹیشن بتائیں جو میں کر سکتا ہوں. کم از کم مجھ سے اور میری پارٹی سے اور میرے کارکنوں سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. ہم نہ تو کسی کا پوسٹر پھاڑیں گے, اللہ نہ کرے کبھی بھی, نہ بینر اتاریں گے, نہ ہم کسی کو اندر کروانا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی ایک آدھ چھوٹا موٹا واقعہ جو ایک ٹی وی پہ چلا رہے ہیں واقعہ, وہ مجھے دکھا رہے ہیں, وہ 2000 اس میں نہ سویٹر ہے, نہیں, میں بتاتا ہوں کب. وہ ہے بلدیاتی انتخابات کی تصویر, گرمی میں ہوئے تھے, اور وہ جو نوجوان میرے ساتھ کھڑا پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہے, اس کا نام شاہد اقبال ہے. وہ میرا برخوردار ہے. کسی وجہ سے انوائے ہو کے وہ چلا گیا تھا. وہ اس وقت دن رات ہماری کیمپین کر رہے ہیں, والٹن روڈ کے رہائشی ہیں, اور وہ ہم وہاں سے گزر رہے ہوں گے, مجھے واقعہ بھی پورا یاد نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ لوگوں میں جا رہے ہیں, ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں, بلکہ میری توقع سے اور ایاز بھائی کی توقع سے زیادہ پبلک سپورٹ مل رہی ہے. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. یقین کریں, ہمیں یہ ذہن میں تھا کہ لوگ 16 مہینے پہ پوچھیں گے اور ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. سر ہر شخص کو پتا ہے کہ 16 مہینے میں کیا ہوا ہے, اس سے پیچھے 3.25 سال میں کیا تباہی آئی ہے, اور اس تباہی کو روکنے کے لیے پی ایم ایل این نے, جیسے کہ نواز شریف صاحب نے اس دن کہا ہے, اپنا پولیٹیکل کیپٹل اپنے ہاتھوں سے برن کیا ہے ریاست کو بچانے کے لیے. یہ بات تو ایک کچی آبادی میں رہنے والے ایک مڈل پاس آدمی کو بھی سمجھ آ گئی ہے. اب یہ جو سچویشن اس وقت بنی ہے, جیسے کل مجھے کسی نے کہا کہ جی میاں اظہر صاحب کو گرفتار کیا گیا, مجھے بہت برا لگا, افسوس ہوا اس بات کا. کیونکہ دیکھیں نا, جو ہمیں جیلوں میں ڈلواتے تھے یا ڈالتے تھے, ہم تو کبھی نہیں چاہیں گے کوئی جیل میں جائے, خاص طور پہ جب الیکشن ہو رہا ہے. لیکن اب اس سچویشن میں ہم کیا کریں, آپ ہمیں بتائیں. کہ الیکشن چھوڑ دیں؟ الیکشن تو انہوں نے بھی نہیں چھوڑا, جو کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. وہ الیکشن لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے؟ لڑ رہے ہیں نا, ہم بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. اب اگر انہیں کسی سے شکایت ہے, اپنی شکایت پیش کر دیں. ہم تو عدالت بھی نہیں ہے, نہ ہم الیکشن کمیشن ہے, نہ ہماری حکومت ہے. میرے حلقے کے ساتھ جو ہوا ہے, میں نے سب کو کہا, میں پھر کہتا ہوں, میرے حلقے پہ کینچی چلی ہے, ان نیچرل باؤنڈری بنائی ہے. اس سے شکایت کروں جا کے؟ 18 میں بھی یہی ہوا تھا, ابھی بھی یہی ہوا ہے. اس لیے بھیا یہ تو اب الیکشن ہے, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا مقابلہ کرتے ہیں. ہم نے بھی 18 میں مقابلہ کیا تھا, پیچھے نہیں ہٹے تھے.
اچھا صاحب، آپ کی ایک تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے چیف موسیٰ صاحب کو فون کیا. یہ پہلی دفعہ اس الیکشن میں تو کم از کم ایک ہی مثال ہوگی کہ آپ نے اپنے اپوننٹ کو فون کیا. ابھی تک ایسی کوئی نون لیگ کا اسپیشلی کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کو فون کرے، یہ واقعی بہت بڑا یہ پازیٹیو ہے، جمہوری یہ رویہ ہے. آپ کی یہ بھی ہمارے سامنے جو آپ کرتے تھے، تو یہ بتائیے کہ سلیکشن کا جو موجودہ ماحول ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں، اس سے سیٹسفائی ہیں آپ؟ میرا خیال ہے میں نے آپ کے سوالات کا بڑا تسلی بخش جواب دے دیا، اور حالانکہ ہم اس کے لیے پریپیئر نہیں تھے کہ آپ ہم پہ یہ حملہ کریں گے، لیکن آپ کا یہ حق ہے. آپ صحافی ہیں، آپ سوال نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تو میں نے اس کا تسلی بخش جواب دیا. ان کو یاد بھائی کو پوچھ لو. بلاول صاحب جو ہے وہ مسلسل آپ کو مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے جواب بھی دیا، لیکن پھر دوبارہ انہوں نے اپنا ری ٹویٹ کیا اور جو اپنا جواب کہا کہ وہ آئیں موازنہ کر لیں. ایک ہاسپٹل کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی 85,000 پنجاب کے مریضوں کا علاج گبڑ میں ہوتا رہا ہے، اسی مثال سے لے لیں کہ ساتھ کارکردگی. تو آپ میں سے کوئی مناظرے کا چیلنج قبول کر لیں؟ میری کوئی مناظرے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بلاول صاحب جو ہیں وہ ان کے کوئی نادان مشیر ان کو یہ مشورے دے رہے ہیں، اور وہ اپنے نادان مشیروں کے کہنے پہ چل رہے ہیں، جنہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کریں گے تو پی ٹی آئی کا ووٹ آپ کو مل جائے گا. وہ سن لیں، پہلے بھی وہ یہ تاریخی غلطی کر چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ سمجھا تھا کہ پی ٹی آئی بن رہی ہے تو پی ایم ایل این کا ووٹ بٹے گا. ہمارا انٹیکٹ رہ گیا اور وہ خود فارغ ہو گئے. اب چونکہ جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ تو یہ جانتی ہے. بلاول صاحب کو چونکہ ظاہر ہے وہ ابھی نوجوان ہے، جذبات زیادہ ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ چند جلسے کر کے تو پنجاب کے ووٹر کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. کل انہیں یہ گلا نہ ہو کہ میں نے کوشش کی تھی تو آپ لوگوں نے کوئی رکاوٹ ڈالی تھی یا آپ نے برا منایا تھا. ہم ان کی باتوں کا برا مناتے نہیں ہیں. نوجوان آدمی ہیں نا، ابھی انہیں ظاہر ہے کافی تجربے کی ضرورت ہے. کل تک وہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ فرما رہے تھے، چند مہینے پہلے تک، کہ میں نے نہ تو ایسا وزیر اعظم دیکھا اور نہ میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے. اس کے بعد اگر وہ ان کے الٹے سیدھے نام ڈالیں تو یہ بات ان کی تربیت کی عکاسی کرتی ہے. کیونکہ اگر وہ عمران خان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو شوق سے چلیں، وہ اس کو بھگتیں گے بھی خود ہی، ہم نے تھوڑے بھگتنا اس کو. بلاول صاحب کا یہ ایک بڑا آج کل چل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ حکومت آزاد لوگوں کی وجہ سے بنے گی، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. اور انہیں ہائی ہوپس ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو اتنی ہوگی کہ آزاد لوگوں کو ملا کے حکومت بنا سکے. آپ دیکھ رہے ہیں اس قسم کا سین آگے فورسی کر رہے ہیں کہ آزاد اتنی بڑی تعداد میں آئیں گے کہ حکومت سازی میں ان کا کچھ کردار ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی تعداد میں آئیں گے. آتے تو ہمیشہ اس لیے یہ تو بات پتہ لگے گی جب انتخابی نتائج سامنے آ جائیں گے. بیفور ٹائم کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے جماعتی الیکشن میں، ایک جماعتی الیکشن ہے جی، بڑا واضح جماعتی الیکشن ہے، اور جو جس پارٹی سے پنجاب میں ہمارا مقابلہ ہے ان کے امیدوار ہے کہ کون سے ہیں. سو لوگوں کو بڑی پولیٹیکل سینس ہے، لوگوں نے کئی بار ووٹ ڈالا نا. لوگ جنہوں نے جسے ووٹ ڈالنا ہے اسے پتہ اس نے کسے ووٹ ڈالنا.